سو لیٹ اسٹارٹ وتھ سائنس آف دی آر. مائنر سائنس کیا ہیں جو ہمیں اس وقت فل فلو میں نظر آ رہے ہیں. مائنر سائنس سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح سمجھ لیں, فتنہ, کیونکہ فتنے کا دور, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فتنے کا ورڈ یوز کیا ہے, قرآن نے فتنے کا ورڈ یوز کیا. تو فتنہ ہوتا کیا ہے؟ فتنے کا ورڈ ان شارٹ لٹرلی اٹ مینس ٹیسٹ اینڈ ٹرموائل, کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, تمہارے لیے ایک چیز جو ہے وہ ٹرموائل بن جائے گی, ڈیفیکلٹ بن جائے گی, تمہیں فیس کرنا پڑے گا. مجھے ایک اسکالر نے بڑا زبردست میننگ فتنے کا سمجھایا ہے, لٹرل مجھے اس کی پکچر دکھائی کہ فتنہ اصل میں ہے کیا. انہوں نے کہا فتنہ یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف, لیکن تم نے وہاں پہ رہنا بھی ہے. اب اس ہال میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, لیکن اس ہال سے باہر ہم نہیں جا سکتے, ہم نے اسی ہال میں رہنا ہے, اسی ہال میں بریتھ کرنا ہے. تو کیا کریں گے؟ یا تو آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے, یا پھر کوئی ہے وہ ماسک پہنیں گے تاکہ ایٹ لیسٹ آگ کے فیومز تو ہمیں نقصان نہ دیں. تو یہی فتنہ ہے. آج کا دور مسلمان کے لیے لٹرلی اس طرح بن چکا ہے کہ اگر تو آپ نے مسلمان رہنا ہے, ایک ہے کہ مسلمان نہیں رہنا, ایک ہے کہ اگر آپ نے واقعی دین کو پریکٹس کرنا ہے, مسلمان رہنا ہے, اس فلسفی پہ چلنا ہے جو فلسفی ہمارے نبی نے دی, تو پھر اٹس لائک لیونگ ان فائر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ایک انسان دہکتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے, ظاہر ہے جلے گا وہ. تو ہمارے ارد گرد یہ جو فتنہ ہے, یہ جو آگ ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنا ڈسٹریکٹڈ ہیومن بینگ کسی دور میں نہیں تھا جتنا آج کے دور میں ڈسٹریکٹڈ. ڈسٹریکٹڈ سے مراد ہے کہ کھو گیا ہے, بھول چکا ہے, اپنی آئیڈینٹی بھول چکا ہے, اپنے پرپس کو بھول چکا ہے, اتنا دور چلا گیا ہے اسلامک فلسفی سے, اتنا دور چلا گیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں بیسکس بھی یاد نہیں رہے. یعنی اتنا ڈسیو ہو چکا ہے کامن بندہ, اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے, اتنا ڈسیو ہو چکا ہے کہ سامنے نظر آ رہی ہے دجالیت, سامنے نظر آ رہا ہے کہ ڈسیپشن ہے کیا, لیکن اس کے باوجود فالو کر رہے ہیں, اس کے باوجود سوچتے نہیں ہیں, سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. بائی دا وے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا کھپا دو انہیں, اتنا کھپا دو کہ ان بیچاروں کے پاس سوچنے کا ہی ٹائم نہ ہو. آپ دیکھیں ہمارا ایک ایوریج یوتھ, اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اس کو بچپن سے جو ہے وہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بس پیسے کمانے, اور اس کمانے کے لیے تم میں سرٹن سکلز ہونے چاہیے. اس کے لیے اسے اکیڈمی بھی بھیجتے ہیں, ٹیچر بھی لگا کے دیتے ہیں, ٹیوٹر بھی رکھ کے دیتے ہیں, اسکول بھی جاتا ہے, 8-9 گھنٹے اسکول میں لگاتا ہے, پھر 5-6 گھنٹے آ کے ٹیوشن میں جاتا ہے. تو ایسا بچہ کیسے سوچے گا؟ اسکول میں کوئی ڈوز نہیں مل رہی, یہ جو کامن اسکولز ہیں وہاں پہ کوئی ڈوز نہیں ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے, دجالیت کیا ہے, ڈسیپشن کیا ہے, آج کے مسلمانوں کے لیے چیلنجز کیا ہیں. مسلم آئیڈینٹی تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے, چیلنجز ڈسکس کرنا تو دور کی بات, مسلم آئیڈینٹی کو ریکگنائز کرانا یہ بھی ایک چیلنج بن چکا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو, تمہارا ایک ڈریس کوڈ ہے, تمہارے کچھ افکار و نظریات ہیں, تم ڈیفرنٹ کیسے ہو دوسروں سے, تم نے دوسروں کو یہ چیز دینی تھی, لیکن بہرحال ہم خود کھو گئے. تو یہ اتنے چیلنجز بن چکے ہیں, ہیومن بینگ اتنا ڈسٹریکٹڈ ہو چکا ہے. پھر پی ایچ ڈی کرنی ہے, 30 سال 32 سال اس میں لگ جائیں گے. پی ایچ ڈی کے بعد کمانا ہے, کھانا ہے, پیسے بنانے ہیں, تو کہاں سے ٹائم نکلے گا ان ساری چیزوں کا. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا مطلب نہیں پی ایچ ڈی کرنا کوئی غلط بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مقصد ہمارا معاش بنا دیا گیا ہے, اور صرف مقصد دنیا کو بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اب ان لائنز پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اور ان لائنز پہ نہ سوچنا یہی دجالیت ہے میرے نزدیک. دجال سے ڈسیو کیوں ہوں گے میجورٹی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ان لائنز پہ سوچا ہی نہیں. لٹرلی دجال کا سسٹم, دجال سامنے کھڑا ہوگا, لوگ نہیں پہچانیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا. تو ایک کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے, ایک لڑکے نے پوچھا ایک اسکالر سے کہ پھر تو ہم پہچان لیں گے اگر اس کے ماتھے پہ اتنا کلیئرلی کفرہ لکھا ہے تو وی ول ریکگنائز دجال. تو انہوں نے کہا کہ اتنا سمپل نہیں ہے. انہوں نے چھوٹی سی مثال دی, انہوں نے کہا کہ تمہیں سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا نظر آتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لیکن پھر بھی ہم پیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ایڈکشن اتنی ہو گئی ہے کہ اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے, اس چیز کو مذاق لیا جا رہا ہے کہ یہ تو ایم ہی لکھا ہوا ہے. تو وہ سامنے آ جائے گا, چاہے کفرہ لکھا ہو چاہے کچھ ہو. ڈیپینڈنٹ اتنا ہو چکی ہوگی ہیومینٹی کہ وہ کہے گی کہ نہیں یہی ٹھیک ہے, یہی سچا ہے. اور ظاہر ہے ریسورسز ساری اس کے پاس ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال سے ڈراتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ان کی آئیز وائڈ ہو جاتی تھی, ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا, اور اتنا ہمیں ڈر لگتا تھا کہ جیسے ابھی دجال پیچھے سے نکل کے آ جائے گا. تو ڈرنے والی بات تو ہے,
ڈرنے والی بات اس لیے کیونکہ اس سے بڑا ڈسیپشن اور اس سے بڑا فتنہ آیا ہی نہیں آج تک. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا فتنہ اس کا فتنہ ہوگا. اور ریزن یہ کہ پیپل ول بی ڈیسیوڈ اینڈ میجورٹی ول بی ڈیسیوڈ. ملٹیٹیوڈز آف پیپل ول بی ڈیسیوڈ. دے ول بی فالوئنگ ہم, گوئنگ آفٹر ہم, لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال یہ جو کانسیپٹ ہے میٹرکس کا, بڑا زبردست کانسیپٹ مجھے لگتا ہے, وہاں بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس مووی میں ایک خاص چیز جو مجھے نظر آئی کہ اس کو, ہیرو کو, نیو کو 2 پلز پریزنٹ کی جاتی ہیں, بلو پل اینڈ ریڈ پل. اور وہ ساتھ میں مورفیس کہتا ہے کہ بلو پل لوگے تو ٹھیک ہے, یو ول ویک اپ ان یور بیڈ اور اسی طرح جاب کرو گے جس طرح کر رہے ہو, زندگی اسی طرح چلے گی, کھاؤ پیو عیش کرو, نیٹ فلکس پہ بیٹھے رہو, موویاں دیکھو, ٹی وی سیریز دیکھو اور زندگی گزرنے دو, پیسے کماؤ. لوگوں کا کیا ہے, ہم نے اپنے پیسے کمانے, ہم نے بیٹھنا ہے, ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, کمفرٹ میں گزارنی ہے, تو کمفرٹ زون میں رہو گے اور ٹھیک ہے. لیکن اگر تم ریڈ پل لیتے ہو تو پھر تمہاری آنکھ کھلے گی, وہ جو اندر کی آنکھ ہے, اور پھر تمہیں نظر آئے گا کہ سسٹم رن کیسے ہو رہا ہے. اور اس وقت کتنے فالٹس ہیں ہمارے سسٹم میں, اور لٹرلی ہیومن بینگ ایک پریزن میں رہ رہا ہے, ایک جیل میں رہ رہا ہے, اور اس پریزن کی سلاخیں تمہیں نظر آنے لگیں گی کیونکہ تمہاری آنکھ کھل جائے گی اور تمہارا دم گھٹنے لگے گا, اور پھر تم چین نہیں لوگے جب تک کہ تم اس پریزن کو چینج نہیں کر دیتے. تو یہی مسلمان ہے. بلو پل, ریڈ پل. بلو پل وہ پل ہے, وہ لالی پاپ ہے, وہ گولی ہے جو اس وقت ہمیں سارا کا سارا میڈیا دے رہا ہے. وہ فلسفی ہے کہ کھا لے پی لے جی لے, ٹھیک ہے, کوکا کولا کا نعرہ ہے. اسی طرح من کی مان سپرائٹ کا نعرہ ہے, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا, یہ بھی ڈیو کا نعرہ ہے. تو ظاہر ہے یہ جو ہمیں پل مل رہی ہے, بلو پل, یہ پل ہمیں یہ کہتی ہے کہ دنیا اصل میں ختم ہو جانی ہے, تو تھوڑے دن انجوائے کر لے, اپنے پیسے شیسے بنا لے, اور ٹھیک ہے لوگوں کا کیا, لوگوں کو فارغ کرا. تو بار بار مجھے کلیئر کرنا پڑ رہا ہے, ہیونگ سیڈ اٹ, پیسے کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ ایسے لیکچر سے نا مسکنسیپشنز بھی لوگ لے کے جا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پیسے کمانا غلط ہے. تو پیسے کمانا کوئی غلط نہیں ہے, نہ ہی کیریئر بنانا کوئی غلط ہے, نہ ہی ظاہر ہے کہ اپنے بال بچوں کا خیال کرنا, بزنس کرنا, انٹرپرینور بننا غلط ہے. لیکن اس کو مقصد بنا لینا, اس میں اتنا کھو جانا, اس میں اتنا ڈیسیو ہو جانا کہ نمازیں بھی مس ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کہیں نہیں آیا, دور دور تک جو ہے وہ ریلیجن ہماری لائف میں ہے ہی نہیں, اسپرچویلٹی سے ہم اتنا دور چلے گئے, اتنا دور چلے گئے, قیامت کو ویسے ہی بھول چکے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ڈسیپشن ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو ریڈ پل دیں گے, اور وہ ریڈ پل ہے قرآن و حدیث کا وہ نالج جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے, لیکن ہم کیئر ہی نہیں کر رہے. ہمارے مطلب جوں تک نہیں رینگ رہی ہمارے ہاں, اور ہمارے ہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ایک مکھی یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, اسے یوں جھٹک کے اٹھا دیتے ہیں, یعنی کچھ ہوا ہی نہیں. تو آج اس چیز کو آپ کو فیل کرنا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, اور دس ول کم ٹرو, دس ول کم ٹو پاس, سو وی شوڈ بی ریڈی. آپ ہی وہ جنریشن ہیں, جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور بھی اللہ پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. آپ میں سے ہی اللہ نے لوگوں کو اٹھانا ہے, آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, جا کے آپ نے لوگوں کو وارن کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا جگانا ہے کہ بہت ریسٹ ہو گیا ہے, اب جاگو, تھوڑی آنکھیں کھولو. ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی ریئلائز کرانا ہے کہ ٹھیک ہے بہت دنیا ہو گئی, تھوڑا سا اس طرف بھی تو غور و فکر کرو نا, اسپرچویلٹی, اپنے لائف سٹائلز کو آبزرو تو کرو نا کہ ہمارے لائف سٹائل کیسے ہیں. کیا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو دجال کے آگے سجدہ کرے گی, یا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو امام مہدی کے ساتھ ہوگی اور حق کے ساتھ ہوگی, اور حق کے خلاف, دجال کے خلاف کھڑی ہوگی اور حق کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی. تو یہ چیز سوچنا بہت ضروری